اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا جاوید اشرف، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ایگریکلچر فورم، ایک یوٹیوب چینل ہے اور یہ ایک نیا یوٹیوب چینل کریٹ کیا گیا ہے۔ آج سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز کسان بھائیوں نے ہماری مختلف چینلز پر دیکھی ہیں تو وہ ہمارے دوستوں کے چینلز ہیں، تو آج کے بعد انشاءاللہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز آئیں گی وہ نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ پاکستان ایگریکلچر فورم پہ آئیں گی۔ تو میں آپ دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں تک اگر حوصلہ ہو یہ انفارمیشن شیئر کرنے کا، اس کو شیئر بھی کریں۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ ٹاپک ہوگا ہمارا ہریڑ پہ۔ اس کے حوالے سے کچھ کویسچن ہوں گے، سوالات ہوں گے، جواب ہوں گے۔ تو جو ہمارے نئے فارمر ہیں، نئے آنے والے فارمر ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو مکمل دیکھیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کافی زیادہ جو سوالوں کے جواب ہیں آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ جی ناظرین، آج ہم موجود ہیں 10 1L اخترآباد کے قریب، ایک چک نمبر 10 1L ہے اور چودھری عبداللہ صاحب کے فارم پہ، جو کہ ایک فارمر ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے ہریڑ کی فارمنگ کی ہے۔ تو ان کے فارم پہ ایک وزٹ کے سلسلے میں آئے تھے کہ ان کی رہنمائی ہو سکے، جو کہ ہم الحمدللہ تقریباً پورے پاکستان میں کسان بھائیوں تک جاتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً ہم دوستوں کی رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم یہاں موجود ہیں، ہم یہاں پہ ہریڑ کے حوالے سے آپ دوستوں کو گائیڈ کریں گے کہ ہریڑ کو کون کون سی کھاد چاہیے، کون کون سی سپرے چاہیے، آیا کہ اس کو کوئی بیماری لگتی ہے یا نہیں لگتی، آیا کہ یہ کیسی زمین یہ چاہتی ہے کہ کیسی زمین میں ہو۔ کچھ ہمارے نرسی صاحبان، نرسی والے جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو صرف پودا تیار کرنے کا پتہ ہوتا ہے، ان کو فیلڈ کا اتنا تجربہ نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں وہ لوگوں کو صرف پودے بیچ دیتے ہیں اور اصل میں کام پودے بیچنا نہیں ہے، اصل میں کام ہے فیلڈ کو سمجھنا اور ذمہ دار کی رہنمائی کرنا۔ تو اس سلسلے میں آج عبداللہ صاحب کے فارم پر موجود ہیں، تو یہ ہم سے سوالات کریں گے اور ہم ان کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ آج ہم بتائیں گے کہ ہریڑ کی فارمنگ سے آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اور حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے فارمر بھائی سے، بزرگوں سے، کہ وہ اپنا سب سے پہلے تعارف کروائیں۔ عبداللہ صاحب، میں نے اپنا تعارف کروا دیا، آپ اپنا تعارف کروائیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میرا نام جی عبداللہ چودھری ہے۔ یہ ہم 10 اوریجنلی ہماری جو زمین ہے یہ 10 1L میں، یہاں پہ ہماری جو زمین ہے وہ اصل میں مختلف جگہوں پہ تھی، لیکن ایک جگہ پہ ہمارا جو سیگمنٹ تھا وہ 5 ایکڑ کا تھا، تو اس لیے ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اس باغ کے لیے۔ مطلب ہے کہ آپ نے یہاں پہ 5 ایکڑ ہریڑ کی کاشت کی ہے؟ 5 ایکڑ کی ہے، باقی زمین جو چونکہ ہماری 10 ایکڑ میں ہے لیکن وہ مختلف جگہوں پہ ہے، تو اس کے لیے ہم نے یہ جو 5 ایکڑ تھی یہ اس کو سلیکٹ کیا ہے اس مقصد کے لیے۔ تو اس میں ہم نے ہریڑ کا باغ لگایا کوئی 4 سال پہلے تقریباً۔ جی عبداللہ صاحب، آپ نے ہمیں آج بلایا ہے تو آپ جو معلومات لینا چاہتے ہیں ہریڑ کے حوالے سے، آپ کافی پریشان نظر آئے ہیں کہ آپ کی فصل کو کافی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو آپ نے ہمیں بلایا ہے انفارمیشن کے لیے۔ تو جو آپ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں آپ ایک ایک کر کے سوال کریں گے، تو انشاءاللہ ہم پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ آپ کی رہنمائی کریں گے تاکہ آپ کو ان جو بیماریوں سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ نیکسٹ آپ کے پودوں پہ آپ کو اثر انداز نہ ہو۔ تو آپ سوالوں کا آغاز کریں۔ ران صاحب، جیسے میں نے بتایا کہ سٹارٹنگ میں ہمیں جب یہ کوئی 4 سال پہلے ہم نے یہ لگایا تھا تو اس وقت ہمیں کوئی زیادہ بیسک نالج ہمارا جو ہے اس میں بہت ویک تھا، خاص طور پہ یہ گارڈننگ میں۔ تو اس پہ ہم نے لوگوں کے کہنے پہ جیسے کرتے گئے، جیسے ہم نے بہت نقصان اٹھایا۔ تو اس لیے میں ذرا تاکہ اس سے ہمیں بھی فائدہ آ جائے اور دوسرے بھائی جو بھی دیکھیں گے کم سے کم ان کی رہنمائی ہو جائے، تاکہ جو ہمیں مشکلات آئی ہیں، جو ہمارا نقصان ہوا دوسرے بھائیوں کا نہ ہو۔
تو سب سے پہلے یہ آپ سے یہ اس سلسلے میں رہنمائی یہ چاہیے کہ اس کے لیے زمین جو ہے وہ کس طرح کی زمین مناسب ہے اور اس کو تیار کیسے کرنا چاہیے، پودے کے لیے کتنا بڑا گڑھا کھود کے کیا کیا ڈال کے اس میں اس کو پودا لگایا جائے۔ کہ آپ نے جو پہلا کویشچن کیا ہے کہ زمین اس کے لیے کون سی ہونی چاہیے، اس کے لیے ہر وہ زرخیز زمین ہونی چاہیے جو آپ کی دیگر فصلیں دینے والی زمین ہے، جیسا کہ آپ کے پاس آلو دینے والی فصل ہے، زمین ہے، مکئی والی زمین ہے، مونجی والی زمین ہے، لیکن کوشش کر کے ایسی زمین نہ ہو جہاں پہ بچہ پودا جو چھوٹی نرسری آپ لگائیں اور پانی کھڑا ہو جائے۔ مطلب ایسی زمین آپ سمجھتے ہیں کہ سیم والی زمین یا چکنی زمین نہ ہو، جو مٹی میں چکنا پن ہوتا ہے جس میں پانی آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور ابھی آپ چھوٹی نرسری شفٹ کرتے ہیں اور پانی کھڑا ہو جائے، کیونکہ چھوٹی نرسری پانی برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ تو اس لیے ایک زرخیز زمین ہونا ضروری ہے، کم از کم جو زمین کا پی ایچ لیول ہے زیادہ سے زیادہ اگر ہائی ہو تو 8 پوائنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی میں بہت زیادہ بتا رہا ہوں، 6 پوائنٹ سے 7 پوائنٹ تک پی ایچ لیول ہونا چاہیے، یہ اچھی زمین کی پہچان ہے۔ اور کوشش کر کے نہری زمین ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، اور ٹیوب ویل کا اگر پانی آپ دے رہے ہیں تو پانی میٹھا ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی کڑوا ہے تو اس پہ بے شمار پانی کے اندر ٹی ڈی ایس زیادہ ہوتے ہیں کڑوے پانی کے اندر، تو یہ فصل آپ کی پھر اچھی نہیں ہوگی، فصل پہ روب اتنا اچھا نہیں ہوگا، خوبصورتی نہیں ہوگی، اس کا سائز اچھا نہیں بنے گا، اس لیے زرخیز زمین میں اس کو کاشت کریں۔ رام صاحب، یہ زمین اس سلسلے میں یہ تھا کہ زمین کو کیسے تیار کرنا ہے، یعنی اگر پہلے جو اس کا گڑھا وغیرہ بنانا ہے کس سائز ہونا چاہیے اور کس طریقے سے اس کو تیار کرنا ہے، پودا کس طرح لگانا ہے اس میں؟ زمین کو تیار کرنے کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کی زمین اگر بہت اچھی ہے تو زبردست ہے، اگر بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو آپ اپنی زمین کے اندر جنتر کی کاشت کریں۔ جنتر کی کاشت کرنے کے بعد جب آپ کا جنتر 4 فٹ پہ آ جائے، جیسا کہ پھول نکالنا شروع کر دے، تو آپ جنتر کو روٹا ویٹر کر کے ملچ کر دیں، اور ملچ کرنے کے بعد زمین کو اچھے طریقے سے پانی سے بھر دیں۔ پانی سے بھرنے کے بعد جیسے ہی آپ کی زمین کا وتر خشک ہو، پھر روٹا ویٹر مار کے زمین کو لیول کریں، اور اس کے بعد ہریڑ کو لگانے کے لیے آپ اگر ٹائم ہے آپ کے پاس اس کا گڑھا کھودیں۔ گڑھا کھودنے کے بعد اس کے گڑھے کے اندر دانے دار زہر کم از کم آپ 2 چمچ ڈال دیں، اور ڈال کے اس کو زمین کو کھلا چھوڑ دیں، تو آپ 1 مہینے کے بعد اس کے پودے پھر وہاں پہ شفٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ کے پودے بڑی اچھی گروتھ لے کے چل پڑیں گے۔ رام صاحب، جو گڑھے کا سائز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اور جو زہر آپ نے دوسرا بتا رہے ہیں کہ وہ کتنی مقدار میں اس پودے اس میں گڑھے میں ڈالنی ہے، یہ ذرا بات آپ نے جو پوچھا ہے کہ پودے کا جو سائز ہے گڑھے کا وہ کتنا ہونا چاہیے، کم از کم ہو سکے تو 2 بائی 2 فٹ کا گڑھا ہونا چاہیے کم از کم، تاکہ زمین جتنی بھی وہ خلاص گڑھے کے اندر آ جائے، اور اس گڑھے میں زہر کم از کم 100 گرام ایک پودے پہ کم از کم اگر آپ ڈالنا چاہیں تو اتنی ڈال لیں گے، تو آپ کی زمین زیادہ جو دیمک وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، دیگر نقصان دہ والے کیڑے ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ اس کا جو لگانے کا جب گڑھا تیار ہے اس میں آپ نے کہا زہر ڈال دینی ہے، تو زہر ڈالنے کے بعد آپ نے کہا 1 مہینے بے شک کچھ ٹائم تک آپ کر رہے ہیں، اس کی دوسرا کتنے جو پیریڈ کے بعد لگانا، پھر پودے کو کس طرح لگانا ہے اور اس کا فاصلہ کتنا رکھنا ہے پودے کا؟ پودے کو لگانے کا جو طریقہ ہے، کوشش کر کے کہ پودا آپ ٹیکنیکل بندے سے لگوائیں جو کہ آلریڈی اس فیلڈ کو جانتے ہوں اور کام کر رہے ہیں، اور پودے سے جو لگانے کا جو فاصلہ ہے وہ کم از کم 35 فٹ اور زیادہ سے زیادہ 40 فٹ ہونا چاہیے، کیونکہ عبداللہ صاحب کی ایک ویڈیو یوٹیوب پہ اکثر گردش کر رہی ہے۔ عبداللہ صاحب نے 20 بائی 20 پہ پودا لگایا، نئے فارمر تھے، لیکن 20 بائی 20 پہ اس لیے اچھا ہے کہ یہ 10 سال کے بعد ان کو ایک پودا ضائع کرنا پڑے گا بیچ میں سے، اور عبداللہ صاحب کے جو ویڈیو بنانے والے دوست تھے، انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اس کو 10 پہ 10 پہ لگائیں، 15 پہ 15 پہ لگائیں، جو کہ ایک نہایت ہی غلط بات ہے۔ تو اس کو پیارے کسان بھائیوں، جب بھی آپ نے لگانا ہے آپ کم از کم اس کو 40 بائی 40 فٹ پہ یا 35 بائی 35 فٹ پہ لگائیں، کیونکہ اس کے پودے کی پروننگ نہیں ہوتی، اور اس کی پروننگ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے پھل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں اس کو پھل لگتا ہے۔ ہم ویڈیو کے اندر کچھ کلپ دیں گے
جو کہ پھل کے ساتھ پودے لدے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, چھوٹے پودے ہیں تو اچھا پھل لیا ہوا ہے. تو پودے کو لگانے کا جو آپ نے پوچھا ہے کہ لگانے کب چاہیے, یہ سپتمبر میں اس کو لگانا چاہیے. سپتمبر کے مہینے میں آپ لگائیں اور اس کے بعد آپ فیبری کے بعد مارچ میں جا کے پودے کو لگا سکتے ہیں. 2 سیزن ہوتے ہیں سال میں پودا لگانے کے. رحمان صاحب یہ تو پودے لگ گئے, پودے لگانے کے بعد اب ہمیں تھوڑی سی اس پہ فردر یہ ایڈوائس یہ چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ان پودوں کو ہمیں کس طریقے سے پانی جو ہے وہ ہم کتنی مدت کے بعد پانی دینا چاہیے, اور 2 پودوں کا اگر فاصلہ 40 فٹ ہے کیا اس کے درمیان میں ہم کوئی اور پودا لگا سکتے ہیں, دوسری قسم اور کسی مطلب کوئی پھلدار, اور پلس جو زمین ہے کیونکہ لائن ٹو لائن فاصلہ اگر 40 فٹ بھی ہے تو اس میں ہمیں کون سی جو ہے نا کراپس درمیان میں لگائی جا سکتی ہیں؟ جی بالکل, آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ انٹر کراپنگ کے طور پہ پودا لگانے کے بعد انٹر کراپنگ کیا کر سکتے ہیں اور پانی کیسے دے سکتے ہیں. کوشش کریں کہ پودا لگانے کے بعد پودے کو نیچے سے مٹی لگائی جائے تاکہ پودے کے تنے کو پانی ڈائریکٹلی نہ ملے. اگر پودے کو ڈائریکٹلی پانی ملے گا تو پودے کی جو جڑ ہے, تنا ہے, وہ متاثر ہوگا, اس سے فنگس سٹارٹ ہوگی, اس کے بعد پودا آپ کا ڈیڈ ہو جائے گا. تو اس لیے پودے کو کوشش کریں کہ تھوڑا مٹی لگا کے ریز بیڈ بنائیں. ریز بیڈ پہ اس کو نمی ملے پودے کو, اور کتنے دن بعد ملے, یہ چھوٹے پودے کو 10 سے 15 دن بعد سردیوں کے اندر, اور گرمیوں کے اندر اس کو ویکلی بیسس پہ ہفتے کے بعد پانی ملے. اگر آپ پودے کو ملچنگ کر دیتے ہیں, مطلب گھاس یا جڑی بوٹیاں لے کے آپ پودے کے نیچے سے ملچ کر دیتے ہیں, پودے کا وہ تنا اوپر سے جو کنوپی کا نیچے والا حصہ وہ ڈھانپ دیتے ہیں, تو پودا اس سے آپ کے پودے کی لائف بھی بڑھ جائے گی اور اس سے آپ کے پودے پہ بیماریاں بھی اثر انداز نہیں ہوں گی. جتنا آپ زیادہ پانی لگاتے ہیں اتنا زیادہ پودا بیماریوں کے قریب جاتا ہے. تو اس لیے پودے کو پانی کم دیں, مٹی زیادہ لگائیں, ساتھ لگانے کے بعد پودے کو مطلب ہے کہ ڈسٹرب نہیں ہونا پڑے گا. اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کہ انٹر کراپنگ کے طور پہ آپ کیا کر سکتے ہیں. انٹر کراپنگ کے طور پہ اس کے اندر آپ سٹرس کا کوئی بھی باغ لگا سکتے ہیں اپنے علاقے کو مد نظر رکھتے ہوئے. جیسا کہ اگر آپ یہی ہریڑ کا باغ سرگودا میں لگا رہے ہیں تو آپ کنو بھی لگا سکتے ہیں. آپ نے یہاں رینالا میں لگایا ہے تو یہاں پہ آپ شکری مالٹا بھی لگا سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ لیمن بھی لگا سکتے ہیں, آپ اس کے ساتھ ایک میٹھے کے علاوہ سویٹ لائم کے علاوہ تمام سٹرس کے پودے اس کے اندر لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ سبزیاں بھی کاشت کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر باغ نہیں لگانا چاہتے تو آپ نیچے کوئی بھی سبزیاں لگا کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رام صاحب اس سلسلے میں یہ ایک رہنمائی فرمائیں کہ ان کو پودوں کو گوڈی جو ہے کتنی دیر بعد کون سے موسم میں اور کس مقصد کے لیے دینی چاہیے, اس کا فوائد کیا ہوں گے؟ جی آپ نے جو پوچھا ہے کہ گوڈی کب دینی چاہیے. گوڈی اگر تو آپ پودے کے ساتھ ملچنگ کر دیتے ہیں تو پورا سال آپ کو گوڈی دینی نہیں پڑے گی. مطلب پودے کے نیچے سے کسی بھی سوکھے گھاس کے ساتھ, جیسا کہ مکئی کا فضلہ مل جاتا ہے آپ کو, پرالی مل جاتی ہے, گندم کا ناڑ مل جاتا ہے, سرسوں کا کٹل مل جاتا ہے, توڑی کے علاوہ کوئی بھی ایسی ملچنگ, جیسے منڈیوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کیلے کا چھلکا لوگ پھینکتے ہیں ٹرکوں والے, وہ لے کے آپ اس کی ملچنگ کر دیتے ہیں تو پورا سال گوڈی کرنی نہیں پڑتی. اور بہتر یہی ہے کہ گوڈی نہ ہی کی جائے باغ کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا آپ رمبا یا کسی کے ساتھ کریں گے آپ کے پودے کی جڑیں متاثر ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑی سی محنت کا کام ہے کہ پودے کی ملچ کر دیں تو گوڈی نہ کرنی پڑے. اگر آپ ملچ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ تنے کے ساتھ جڑی بوٹیاں اگنا شروع ہو, خاص کر کے جو گھاس ہوتا ہے یہ کھبل جسے بولتے ہیں ہم, یہ بڑا نامراد ہوتا ہے. یہ اس کے پودے کی جڑ کو, یہ نیچے سے بھی زیادہ جڑیں اس کے اندر ہوتی ہیں, تو یہ پودے کی گروتھ پہ بڑا اثر انداز کرتا ہے. تو اس لیے جب آپ کا یہ کھبل ہو تو اس کھبل کو آپ رمبے کے ساتھ اچھے طریقے سے گرمی کے موسم میں خاص کر کے آپ گوڈی کریں تاکہ یہ جڑ اس کی سوکھ جائے, خشک ہو جائے. باقی جب بھی جڑی بوٹیاں زیادہ نظر آئیں آپ اس کی رمبے کے ساتھ, کسی کے ساتھ گوڈی بھی کر سکتے ہیں اور پودے کی چھلائی بھی کر سکتے ہیں نیچے کے. رام صاحب اس کی جیسے دوسرے لیموں وغیرہ یا باقی پودوں کو ہوتا ہے کہ اوپر سے اس کو کاٹ چھاٹ کر دیتے ہیں, تو کیا اس پودے کو بھی اینولی یا کسی وقت کو اس کے پودے کو جو کٹائی کرنی چاہیے اس طرح؟
جی اس کے اندر بالکل کٹائی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے اندر واٹر شوٹ نہیں نکلتی، یہ نیچے کسی چیز پہ گرافٹڈ نہیں ہوتا، جیسا کہ ہم کنو کا پودا کھٹی پہ گرافٹ کرتے ہیں یا نیمبو کا پودا کھٹی پہ گرافٹ کرتے ہیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے کھٹی بھی نکل آتی ہے۔ اس کے اندر مدر نہیں ہوتی، نیچے روٹ سسٹم اسے بولتے ہیں، مدر بھی بولتے ہیں، روٹ سسٹم بھی بولتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، یہ اپنے بیج سے اگتا ہے، نہ اس کی ایئر لیئرنگ ہوتی ہے، نہ اس کی قلم لگتی ہے، اس کا صرف اور صرف بیج لگتا ہے۔ کچھ ہمارے یوٹیوبر حضرات ہمارے کسان بھائیوں کو غلط بات کرتے ہیں کہ جی ہریڑ کے اوپر ہریڑ کو پیوند کیا جاتا ہے تو وہ قابلی ہریڑ بن جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ آج تک تقریباً میرے علاقے میں 1972 سے لے کے ابھی تک باغ جو چل رہا ہے وہ تقریباً 35 سال تک ہو چکا ہے۔ وہ بیج سے پودا تیار ہوا، وہ پودا انڈیا سے امپورٹ کر کے پاکستان لگایا گیا، وہ ابھی تک وہ بہت بڑے بڑے پودے ہیں اور اچھا پھل دے رہے ہیں، تو اس کے بیج سے آگے بیج چل رہا ہے۔ ہاں آپ اس کا اگر پودا تیار کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا بیج لے کے، اچھا موٹا بیج لے کے اس کو تیار کریں، ہمارے نرسریوں والے کچھ دوست ایک نام چینج کر کے پودے کو اچھے ریٹ پہ بیچنے کے لیے وہ نام چینج کر کے اچھا ریٹ کما سکتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ رہی بات اس کی پروننگ کے حوالے سے کہ اس کی پروننگ کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کی پروننگ بالکل نہیں کر سکتے، نہ تو اس کی واٹر شوٹ نکلتی ہے، نہ اس کی پروننگ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پھل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے، تو چھوٹے سائز میں ہی یہ سیل ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کی پروننگ نہ کریں۔ اس کی گروتھ اس حساب سے سلو ہوتی ہے، اور پروننگ کریں گے تو وہ شاخ تراشی ہو جائے گی، تو اس وجہ سے اس کی پروننگ بالکل نہ کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ نے یعنی اچھا کیا کہ یہ بتا دیا کہ دیکھیں کہ اس کو گٹی وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں لگاتے، کیونکہ ہمیں خاصا ہم نے نقصان اٹھا چکے ہیں، تو اس کا گویا کہ اس کے اوپر گٹی بالکل ہی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہے، یہ آپ نے یہ بڑا واضح کر دیا ہے، اور یہ ہم نے واقعی ہم بہت ایسے نقصان اٹھا چکے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس کا مطلب پودے جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جسٹ صرف اور صرف گٹک سے ہی تیار ہوتے ہیں، تو وہ کون سا موسم ہے جس میں نئے پودے لگائے جاتے ہیں، نئے پودے مل سکتے ہیں نرسری سے؟ کون سا موسم اچھا جب یہ نرسری میں یہ اویلیبل ہوتے ہیں؟ جی آپ نے جو پوچھا ہے کہ ایئر لیئرنگ کے حوالے سے، عبداللہ صاحب کو کسی بھائی صاحب نے ایئر لیئرنگ کا مشورہ دیا، تو عبداللہ صاحب نے 2-3 لاکھ روپیہ لگا کر ایئر لیئرنگ کی، جو کہ بالکل نہیں چل سکی، اور ہم اس پہ 5 سال سے کام کر رہے ہیں ایئر لیئرنگ پہ، تو جو کہ سراسر ناکام ہوئے، تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ ایئر لیئرنگ نہیں چلتی۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ پھر کون سی نرسری سے اس کا بیج لیا جائے یا کون سی نرسری سے پودا لیا جائے۔ جیسا کہ عبداللہ صاحب کا باغ ہے، عبداللہ صاحب کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس کی اپنی نرسری بنائیں، کیونکہ یہ ذمہ دار ہیں، جو خیال ذمہ دار نے کرنا ہے وہ نرسری والا نہیں کرے گا۔ اور یہ اس کو لگانے کا جو موسم ہے، یہ موسم اس کا ہے فیبری سے مارچ کے درمیان آپ اس کے بیج کو لگائیں۔ اس وقت بیج ملتا نہیں ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ جو پھل آپ کا ابھی لگا ہوا ہے، یہ ابھی مہینہ چل رہا ہے جون کا، جولائی سٹارٹ ہو گیا ہے، جولائی کے اندر جو آپ کا پھل لگا ہوا ہے، یہ تقریباً آپ اس کے بیج کو فلی طور پہ اس کو پودے کے اوپر پکا کر لیں، جو بالکل یہ کلر چینج کرنا شروع کر جائے گا۔ جب ہریڑ کا سائز اچھا اور ہارڈ ہونا شروع ہو جائے گا، کلر چینج ہو جائے گا اور یہ پک جائے گی، تو نیچے سے گٹھلی بھی اندر سے پک جاتی ہے۔ جب گٹھلی پک جاتی ہے اس وقت آپ گٹھلی کو نکالو اور اس کا گدا اوپر سے کاٹو، اور اس کی گٹھلی کو کاٹ لو، کسی ہتھوڑی کے ساتھ توڑ لو یا کٹر لے لو، اس کے ساتھ اس کا سرا کاٹ کے اور اندر سے گدا نکال کے ڈائریکٹلی تھیلے کے اندر لگائیں۔ اور لگانے کا جو ٹائم ہے وہ درختوں کے سائے کے نیچے آپ نے لگانا ہے، یہ یاد رکھنا، درختوں کے سائے کے نیچے یا ٹنل کے نیچے آپ نے لگانا ہے۔ لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر کوئی سایہ دار چیز تھیلے پہ ڈال دینی ہے تاکہ وہ بیج نکلنا شروع ہو جائے، وہ 100% وہ بیج نکلے گا، اور وہ کلیئر وہی ورائٹی ہوگی جو آپ نے لگائی ہوگی۔ تو وہ ورائٹی اگر آپ تیار کریں گے، وہ پودا آپ لگائیں، اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، کوئی کابلی کہہ رہا ہے، کوئی دیسی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہریڑ پاکستان میں ایک ہی ہے، لیکن اپنے اپنے علاقے میں جا کے، ویدر میں جا کے، کلائمیٹ چینج ہوتا ہے جب، وہاں اس کی مطلب نیچر چینج ہو جاتی ہے۔ جی رانا صاحب، یہ تو اس کے بعد اگلا یہ دوسرا جو ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اس علاقے میں
हमने पिछले दिनों पीएच चेक की, हमारी पीएच 7 से ज़्यादा है, प्लस में आ रही है, 7 और 8 के इन बिटवीन है। तो एग्रीकल्चर वालों ने भी हमें यही एडवाइस किया कि नहीं आपकी ज़मीन बेहतरीन है, उसमें किसी कोई, लेकिन इसके बावजूद हमें जो इसको मद्देनज़र रखते हुए कौन कौन सी खादें रिकमेंडेड हैं कि जो हमें खादें देनी चाहिए और कितने वक्फे से देनी चाहिए और कितनी दफ़ा देनी चाहिए? आपने पूछा है कि कौन कौन से टाइम पे इसको खाद देनी चाहिए। इसमें तकरीबन साल पूरा ये वक्तन फ़क्तन बूर उठाती रहती है और फल तकरीबन इसका सितंबर में भी तैयार हो जाएगा। सितंबर में भी इसका फल तैयार है, उसके बाद एक ब्याड़ा इसका आएगा जाके तकरीबन दिसंबर जनवरी तक तकरीबन ये एंड हो जाती है। मतलब जो अभी बूर नया उठ रहा है ये बूर आगे जाके ख़त्म हो जाएगा, फल बन जाएगा। और कुछ बूर इसका अभी चल रहा है, ये जो फल बन चुका है ये फल अभी तकरीबन आपका 1 महीने 1.5 महीने तक तैयार है। उसके बाद जो नया बूर अब उठा रही है ये जाके दिसंबर में तैयार है। तो इस वजह से इसको साल में 2 मरतबा खाद डालनी चाहिए। जब ये बूर पे आए उससे 10 दिन 15 दिन कोशिश करें पहले डालें। अब खाद कौन सी डालनी चाहिए? जिस तरह की आपकी ज़मीन है कोशिश करके आप अपनी ज़मीन में तेज़ाबी खाद ना डालें। जैसा कि यूरिया खाद है, यूरिया खाद पूरे साल में 20-25 किलो से ज़्यादा आप हरीड़ को ना दें। और आप इसमें डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोटाशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पौधे की एज के हिसाब से। और एसओपी के अंदर पोटाश होती है, डीएपी होती है, यूरिया होती है। आप एसओपी भी डाल सकते हैं और डीएपी भी डाल सकते हैं। जैसा कि पौधा 3 से 4 साल की उम्र में चला गया है और 1 मन फल उठाने की सलाहियत है, तो उस वक्त आप एक पौधे को 1 केजी से 2 केजी के दरमियान में खाद डाल सकते हैं। और ये खाद डालने से आपके पौधे पे मतलब एक अच्छा फर्टाइलपन आएगा, जबकि आपका ये पौधा डैमेज नहीं होगा। खाद जैसे कि आपके पौधे अभी डैमेज हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, ये खादों की मिकदार पूरी ना करने की वजह से हो रहे हैं। ठीक है जी। साल में 2 मरतबा डालनी है। एक तो आप इसको फरवरी के जब मौसम बहार आता है उस वक्त खाद डालें। दूसरा आप ये अगस्त जून जुलाई के बाद जब बारिशों का मौसम एंड हो रहा होता है उस वक्त जाके आप इसकी खादें डाल सकते हैं। जी राना साहब, इसमें आपने जो बताया इसमें एक खादें होगी, लेकिन इसके साथ जो खादों के आपने मिकदार तो बता दी, लेकिन ये है कि ये कितनी, पहली बात तो ये है कि इसका जो पीरियड है ऑलमोस्ट इसकी लाइफ कितनी होती है पौधे की, और कितने साल के बाद इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा फल देना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि हमारा अभी 4थे साल में, वैसे 3रे साल में इसने फल दिया था, किसी पौधे 5-10 किलो था, 4थे साल में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, कुछ बेहतर है। तो वैसे जोबन पे आप ऑलमोस्ट कंसिडर कर सकते हैं कितने साल के बाद अच्छा, और इसकी लाइफ क्या होगी? जी, आपने पूछा है कि ये जो हरीड़ का बाग है ये कब तक फल दे देता है, स्टार्ट कब करता है? ये 3रे साल में तकरीबन फल शुरू करता है और 4थे साल में कमर्शियल फल पे आ जाता है। अगर आपकी नर्सरी अच्छी है और जितने पौधे आपने 1 एकड़ में लगाए हैं, ये 40 बाई 40 पे कुछ 40-36 के लगभग पौधे बनते हैं 1 एकड़ में। बाज़ इलाकों में एकड़ बड़े हैं, बाज़ इलाकों में थोड़े छोटे हैं, को मतलब है कि कनाल 2 कनाल का फ़र्क है। जैसा कि हमारे पत्तों की के साथ हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कसूर है, जो हमारा मौज़ा है, मैं अपनी बात करूं, हमारे पास 10 कनाल का एकड़ चल रहा है, आपके पास तकरीबन 8 कनाल का एकड़ होगा। ठीक है जी। हमारे पास 9 कनाल 13 मरले का एकड़ है, तो वहाँ पे तकरीबन ये 45 से 50 पौधा लगेगा। और 5वें साल ये बहुत अच्छा फल दे देता है, 5वें साल बहुत अच्छा फल देता है। और इस वक्त जो हमारे पास फल का जो रेट है वो भी बहुत अच्छा चल रहा है पाकिस्तान में, कोई 10-12 हज़ार रुपये के लगभग इसका, 8 से 10 हज़ार रुपये के लगभग इसका रेट चल रहा है। तो उसके बाद इसकी जो लाइफ है, हमारे पत्तों की में जो कदीम बाग लगा हुआ है वो तकरीबन 1972 से लगा हुआ है तकरीबन, वो अभी तक माशाल्लाह अभी तक जवान है, फिट है बाग पूरा। और ये जो बेशुमार जो हमारे रिसर्चर हैं, जो एग्रीकल्चर के साइंसदान हैं, वो बताते हैं कि ये जंगली पौधे में शुमार होता है। जंगली पौधे की जो लाइफ होती है वो 100 साल तक चली जाती है, लेकिन जो ये अच्छा फल देते देते ये तकरीबन 5-6 साल लगा देता है। उसके बाद ये को 25-30 साल 40 साल अच्छा ही फल देता है और एक पौधा 10 से 12 मन तक फल दे देता है। हमारे पास जो बाग लगा हुआ है पत्तों की में, वो 15 मन तक एक पौधे की एवरेज, औसत एवरेज है। और 15 मन को देख लें, अगर अल्हम्दुलिल्लाह जो रेट आजकल चल रहा है
10,000 रुपये के लगभग वो ज़िमींदार सेल कर रहे हैं मंडी में ले जाके। तो अगर ये सेल कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे पैसे बन रहे हैं ज़िमींदार के। राना साहब, एक हमें ये प्रॉब्लम हमने जो दूसरा नोट किया है, आमतौर पे जो एक तो ये है कि इनके पौधों के नीचे फंगस लग रही है, और दूसरा ये है कि जो फल लगा वो गिरना शुरू हो जाता है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है? आपने जो क्वेश्चन किया है कि नीचे पौधे के तने के नीचे एक तो फंगस का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है और दूसरा है कि फल गिर रहा है। जो आजकल गर्मी का मौसम है इसके अंदर फल गिरने की दो वजूहत हैं। एक तो पानी का सोका है, खुश्की का करना होना, दूसरा है कि पौधे के अंदर कमज़ोरी मतलब है कि खुराक का ना होना, और तीसरी जो बड़ी वजह है वो विंड ब्रेक का होना ज़रूरी है। ख़ास करके हरीड के बाग के बाउंड्री पे पॉपुलर का पौधा या सिंबल का पौधा या कोई भी ऐसा जम्मू का पौधा, जामुन जिसे बोलते हैं, उसका पौधा होना ज़रूरी है, ताकि जब हवाएं चलती हैं तो हरीड का पौधा बेसिकली जंगली पौधा है। जंगली पौधों में काफ़ी वैरायटीज़ आ जाती हैं, जैसा कि पिस्ता है, काजू है और चलगोज़ा है, बादाम है, ये हरीड है, आंवला है, ये कुछ 32 किस्म के पौधे हैं, जैसे एवोकाडो है, ये जंगली पौधों में शुमार किए जाते हैं। तो इन पौधों पे जंगल में ज़्यादातर ये लोग कुदरती तौर पे, ये हमारे कश्मीर में बहुत ज़्यादा ये हरीड कुदरती तौर पे उगा हुआ है, तो वहाँ पे जंगल में दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनका दूसरे पौधों का नुकसान नहीं होता। अगर आप विंड ब्रेक के तौर पे कोई भी जम्मू का पौधा, आप पॉपुलर का पौधा, सिंबल का पौधा लगाते हैं क्लोज करके, तो हवा का जो तनासब है वो रुक जाता है, प्रेशर रुक जाता है, उस वजह से भी नहीं गिरती। अगर इसकी तना ये जो घंटी होती है, इसे तना कमज़ोर, ये जब ज़मीन में पानी की कमज़ोरी है, खुराक की कमज़ोरी है पौधे को, तो ये कमज़ोर हो जाता है, इसको पूरा रस नहीं मिलता। जब पूरा रस नहीं मिलता तो पौधा फल गिराना शुरू कर देता है। तो जब आपके पौधे को कमज़ोरी नहीं होगी तो बीमारियों का दिफा करने में पौधे में सलाहियत होती है। इस वजह से सबसे जो बड़ी वजह है वो पौधे में खुराक का कम होना, पानी का कम होना, उसको पूरी ये लवाजमात आप पूरे करेंगे तो इंशाल्लाह ये फल नहीं गिरेगा। राना साहब, जिस तरह आपने को ये दूसरी बात कर रही थी कि इसकी फंगस और ये जो दूसरे ये जड़ में अगर सिमक वगैरह आती है, तो इसके लिए कौन कौन सी जहर हैं जो कौन स्प्रे करनी चाहिए या नीचे डालनी चाहिए, कौन सी रिकमेंडेड जो इसके लिए केमिकल जो डालने चाहिए? जब ये बूर पे आता है ना जी, उस वक्त इसको बायोफेंथ्रीन का स्प्रे करना चाहिए, बायोफेंथ्रीन का। जब ये मौसम में नमी आ जाती है, चिपचिपाहट आ जाती है, उस वक्त मौसम जो कि ठंडा होता है तो तेले का अटैक होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस पे तेले का अटैक तो नहीं होता। इस पे बायोफेंथ्रीन का स्प्रे इसलिए करना चाहिए एहतियातन, ताकि पौधे के जो तने के साथ ये नीचे से दीमक लगती है, बीमारियां जन्म लेती हैं, उस वक्त मुख्तलिफ मतलब अटैक्स आते हैं। फ्रूट फ्लाई का अटैक आता है इस पर। फ्रूट फ्लाई की वजह से जब मतलब है कि बीमारी आगे चलती है, उस वक्त जाके आपको उसके आने से पहले आप दो काम करें, या बायोफेंथ्रीन का स्प्रे करें या इंटरक्रॉपिंग के तौर पे लेमन ग्रास की काश्त करें, तो इंशाल्लाह आपका ये हरीड का बाग बीमार नहीं होगा। जो तने की बीमारी है उसके लिए आप एलियट के नाम से स्प्रे अपना जहर मिलती है दानेदार, एलियट के नाम से, वो आप फ्लड करें 2-3 मरतबा और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं तने को। तो उसके साथ इंशाल्लाह आपका जो रिकवर हो जाएगा ये पौधा, और रिकवर होने के बाद इंशाल्लाह ये बीमारियां, जब थोड़ा पौधा जवान होएगा फिर ये सूखेगा नहीं, तो इंशाल्लाह उससे इसकी रेशो भी बढ़ती जाएगी, फल का साइज भी एक होता जाएगा। राना साहब, ये जनरली जो ये पौधा है इसके लिए रिकमेंडेड कौन कौन सा पाकिस्तान का इलाका है जिसके लिए वो सूटेबल है, कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है इसकी? जी, ये आपने जो सवाल किया कहाँ कहाँ लगाया जा सकता है, बेसिकली जो इसका ओरिजिन है ना वो है पहाड़ी इलाका जात, जहाँ के जैसा कि हमारे मरी हो गया, एबटाबाद हो गया, हरीपुर हज़ारा हो गया, और आप तकरीबन गिलगित तक इसको लगा सकते हैं, जो इसका असल ओरिजिन है। जैसा कि पंजाब के अंदर सवात का आड़ू मशहूर था, वो सवात में ही होता था। अभी सवात का आड़ू भी मशहूर है और पंजाब में भी आड़ू कामयाब हो गया, बादाम भी पंजाब में कामयाब है, लेकिन जो टेस्ट, जो जायका मौसम के एतबार से वहाँ है वो हमारे पंजाब में नहीं। इसी तरह जो साइज हरीड का वहाँ बनता है वो पंजाब में नहीं बनता। इसलिए लगा कहाँ सकते हैं इसको, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में लगा सकते हैं इसको, आप इसको कराची में लगा सकते हैं, सिंध पूरे में लगा सकते हैं। इसके लिए साल्ट वाली ज़मीन ना हो, कलर वाली ज़मीन ना हो, मतलब है कि कलराठी ज़मीन ना हो,
اور پورے پاکستان میں آپ لگا سکتے ہیں، اور ریت والے علاقے میں کوشش کر کے اس کو نہ لگایا جائے، کیونکہ وہاں پہ جب ریت دن میں موسم میں گرمی آتی ہے، ریت کا صحرا گرم ہوتا ہے تو پھل گرانا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں جہاں ٹمپریچر 45 سے اوپر نہ جائے، کوشش کریں وہاں ہی اس کو کاشت کیا جائے، اس سے زیادہ اس کو کسی اور ایریے میں کاشت نہ کیا جائے۔ اب جو فارمر بھائی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے علاقے میں ویدر کہاں تک جاتا ہے، لیکن جو ہریڈ لگانے والے بھائی ہیں وہ ایک بات میری ذہن میں یاد رکھیں کہ اس کا ونڈ بریک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ونڈ بریک نہیں ہوگا، درخت باؤنڈری پہ نہیں ہوں گے، تو یہ آپ کو نقصانات کرتی رہے گی، پھل گرتا رہے گا۔ گری ہوئی ہریڈ جو ہے وہ تھوڑے پیسے دیتی ہے، وہ زیادہ پیسے نہیں دیتی۔ آخر میں بات بتاؤں گا کہ پودے کے نیچے کوشش کر کے کچی ہلدی لے لیا کریں موسم بہار میں، فیبری کے اندر وہ 2-2 4-4 جو وہ گٹھلیاں ہیں یا گنڈیاں جسے بولتے ہیں وہ ہیں، وہ پودے کے نیچے نیچے لگا دیا کریں، کاشت کر دیا کریں۔ جب وہ اگ جاتی ہیں وہ پھر نیچے دیمک نہیں لگتی، تو اس سے یہ پودا بیمار نہیں ہوتا۔ 2 سے 3 سال یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو پیارے کسان بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا مکمل انٹرویو۔ اب میں ایک سوال کروں گا عبداللہ صاحب سے کہ انہوں نے فرسٹ جو پہلے سال میں فروٹ لیا ہے وہ تیسرے سال میں کتنا لیا اور کس طرح ریٹ پہ بیچا، تاکہ آپ دوستوں کو یہ پتہ چلے کہ اس کا ریٹ کتنا ہوتا ہے۔ کیا ہم سبز باغ دکھا رہے ہیں، کیا ہم سچ بول رہے ہیں؟ تو میں بات کرتا ہوں عبداللہ صاحب سے۔ جی محترم، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہ باغ لگا لیا، آپ نے پہلا پھل کب لیا اور کتنے کا من بیچا اور کہاں بیچا؟ ران صاحب، اصل میں جب یہ ہم نے پہلی دفعہ، یہ تیسرا سال تھا آلموسٹ، تو اس وقت اس میں کچھ جو پھل ملا اس کو ہم نے ساتھ ساتھ جو ہے نا خشک کر کے، بجائے اس کے کہ چونکہ مقدار کم تھی، تو اس وقت جو لوگ اسپیشلی خاص طور پہ یہ مربے وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ ان کی منیمم ریکوائرمنٹ جو اس طرح ہے کہ کم از کم کوئی 15-20 من سے زیادہ ہو تو وہ ایک ان کا جو پور ہے وہ تقریباً اتنے کا بنتا ہے۔ اس لیے اس سے کم ہو تو پھر مربے والوں کی انٹرسٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اصل میں فیکٹریاں بہت ساری ہیں جو اس کی انٹرسٹڈ ہیں، اور وہ کال فالو خود کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں پھل دو، ہمیں پھل دو، اور وہ ہمیں ریگولر فالو کرتے ہیں۔ لیکن پہلے چونکہ ہمارا پھل کم تھا تو ہم نے اس کو خشک کر کے، تو ہم نے اپنے پنسار اسٹور پہ، بسم اللہ BM پنسار اسٹور ہے ہمارا چوک یتیم خانہ میں، تو وہاں ہم نے ڈائریکٹ اپنا پھل جو ہے وہیں پہ جو ہے نا وہ سارا سیل کیا، جو اوریجنلی جو صحیح تھا۔ دوسرے سال میں جو ہمارا پچھلے سال کا پھل تھا وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پھل تھا، تو اس میں ابھی چونکہ ابتداً کہہ لیں کہ ابھی 10-12 من کے قریب ہماری ریڈ ہوئی تھی، تو تقریباً اس کا ریٹ جو ہے وہ یہاں ہی آ کے لوگ وہی اس میں فالو کیا کچھ فیکٹریوں نے۔ تو ایک بیپاری آیا تو اس نے ہمیں کہا کہ یہاں سے ہمیں 10,000 کے حساب سے اس نے ہم سے خریدا اور یہاں سے وہ لے گیا خود ہی۔ لیکن بہرحال نارملی کیا ہے کہ اگر آپ اکبری منڈی میں بادامی باغ میں جا کے بیچنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ وہاں جا کے وہاں بولی پہ بیچ سکتے ہیں۔ جب سے انڈیا بند ہے، کیونکہ پہلے سال کا جو ریٹ تھا وہ 4,500-5 ہزار تھا، انڈیا بند ہونے کی وجہ سے اس کی ریٹ ہے وہ 10,000 تک ہے۔ تو پیارے کسان بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا انٹرویو ہریڈ کے حوالے سے، اس کی بیماریوں کے حوالے سے۔ تو الحمدللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شعور دلائیں، موٹیویشنل ویڈیوز بنا کے۔ تو یقیناً آپ کو یہ ہمارا انٹرویو ایک سادہ سے طریقے سے بڑا اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ انٹرویو اچھا لگا ہے تو آپ کمنٹس کے اندر آپ ہمیں بتائیں، ہمیں مزید ہماری رہنمائی کریں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ ایگریکلچر کے حوالے سے، خواہ وہ مکئی کی فیلڈ ہو، خواہ وہ کوئی بھی ذمہ داری کی فیلڈ ہو، باغبانی کی فیلڈ ہو، الحمدللہ میں نے ماسٹر کیا ایگریکلچر میں، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بے لوس ذمہ داروں کی ہم ہیلپ کریں۔ تو یقیناً آپ کو یہ انٹرویو اچھا لگا ہوگا۔ تو سکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں، عبداللہ صاحب کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے۔ پودوں کی معلومات کے لیے یا پودے خریدنے کے لیے نیکسٹ ایئر کے لیے انشاءاللہ عبداللہ صاحب سے رابطہ کریں۔ مزید کوئی معلومات چاہیے ہو، کوئی باغبانی کے حوالے سے، کوئی فارمنگ کے حوالے سے، تو وہ آپ رانا جاوید اشرف کے نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد از جلد جیسے ہی آپ کا میسج آئے گا، چند ٹائم کے اندر، تھوڑے ٹائم کے اندر ہم آپ کو رپلائی دیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز آپ واچ کرتے رہیں گے، تو امید کرتے ہیں کہ آپ دوستوں سے شیئر بھی کریں گے،
تو آپ کے تعاون کے ساتھ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آؤٹ کنٹری کی جو فارمنگ ہے اس کو بھی پاکستان میں تھوڑا سا پروموٹ کریں، تاکہ وہ کیسے فارمنگ کرتے ہیں ہم کیسے کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں جیسے جیسے ہمارا چینل پروموٹ ہوتا جائے گا ویسے ویسے انشاءاللہ ہم لوگوں کی اویئرنس کے لیے آؤٹ کنٹری میں جا کے بھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ اپنے میزبان رانا جاوید کو اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ایگریکلچر فورم یوٹیوب چینل۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔